میں کل ہی ایک حکایت پڑھ رہا تھا، ایک عرب نے کچھ لکھا ہوا تھا، ایک عربی حکایت، کہ ایک آدمی سرکہ بیچ رہا تھا اور ایک شہد بیچ رہا تھا۔ شہد والا ابھی تک کھڑا ہے، اس کی شہد بک نہیں رہی، سرکے والا نے اپنا سارا سرکہ بیچ دیا۔ شہد بیچنے والا سرکہ بیچنے والے سے کہنے لگا کہ بھئی کیا بات ہے، تم نے اتنا سا سرکہ، اتنا زیادہ سرکہ بھی بیچ دیا، اس کی ایسی لذت بھی نہیں، مٹھاس بھی نہیں، شیرینی بھی نہیں، اور میں شہد کا اتنا بڑا ذخیرہ لیے بیٹھا ہوں، مجھے کوئی خریدنے والا نہیں ہے۔ وہ سرکہ بیچنے والا کہنے لگا کہ دراصل میں نے جو سرکہ بیچا ہے، شہد والی زبان استعمال کر کے بیچا ہے، اور تم جو شہد لیے بیٹھے ہو، سرکے والی زبان استعمال کر رہے ہو، اس لیے تمہارا شہد بھی نہیں بک رہا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کی بات بالکل درست ہوتی ہے، آپ کا انداز فکر بھی بالکل بجا ہوتا ہے، آپ بالکل حق پر ہوتے ہیں، لیکن آپ کا طریقہ کار، آپ کا انداز گفتگو، آپ کے الفاظ کا چناؤ، آپ کا لہجہ دوسرے شخص کو اس بات پر آمادہ کر دیتا ہے کہ بھئی یہ شخص میری اصلاح نہیں چاہ رہا، یہ میری مخالفت چاہ رہا ہے، یہ میری اصلاح نہیں چاہ رہا، یہ مجھے ذلیل کرنا چاہ رہا ہے، یہ میری درستگی، اچھائی، بہتری نہیں چاہتا، یہ مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے، ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ کسی بھی شخص کے لیے جب ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ بھئی فلاں شخص میں فلاں خرابی ہے، اس کی درستگی کے لیے ہم اس شخص کی جگہ پر اپنے تصور میں خود کو رکھیں، اور اب یہ تصور کریں کہ مجھے کوئی شخص یہی بات، میری یہی غلطی سمجھانا چاہے تو کس انداز میں سمجھائے کہ جس میں میری عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، میری خودداری پر بھی حرف نہ آئے، کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا غلط قسم کا، خراب قسم کا آدمی ہوں۔ اب اپنے آپ کو اس غلطی کرنے والے کی جگہ پر رکھیے اور سوچئے کہ کس طرح یہ غلطی مجھ تک پہنچائی جائے تو میں درست بھی کر لوں گا، اور اس غلطی پہنچانے والے کا شکر گزار ہوں گا، نہ کہ یہ کہ اس سے دشمنی پیدا ہو جائے۔ پھر جو طریقہ سب سے اچھا لگے اور اپنے حق میں سب سے زیادہ عزت والا لگے، وہی طریقہ اپنا کر اپنے خاندان میں، اپنے کنبے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے معاشرے میں اپنا کر دیکھیے، وہ غلطیاں بھی درست ہوں گی، آپ کی عزت بھی بڑھے گی، اور آپس کی دشمنیاں اور نفرتیں بھی پیدا نہیں ہوں گی۔ آج ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات درست ہونے کے باوجود اپنے غلط رویوں کی وجہ سے اپنے معاملات خراب کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، اسلام نے صرف مذہبی احکام نہیں دیے، صرف عبادات نہیں سکھائی، معاملات سکھائے ہیں۔ گھروں میں کیسے رہنا ہے یہ سکھایا ہے، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے یہ سکھایا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ کیسے معاملہ ہو، بیوی کا شوہر کے ساتھ کیسے معاملہ ہو، اپنے والدین کے ساتھ، ایک ایک چیز سکھائی، اس واسطے کہ اسلام نے یہ سمجھایا کہ صرف عبادات یا صرف کسی عبادت خانے کے اندر کی زندگی اسلام نہیں ہے، اسلام ایک پورا نظام حیات ہے۔ اسلام نے عائلی زندگی کے مسائل بھی بتائے، اسلام نے خرید و فروخت بھی سکھائی، اسلام نے اپنے ماتحتوں کے حقوق بھی بتائے، اسلام نے ایک ایک چیز سمجھائی، اسی وجہ سے کہ میں اور آپ اپنے ذہنوں کو اس بات کے لیے تیار کر لیں کہ یہ اسلام واقعتاً ضابطۂ حیات ہے، لیکن یہ ہوگا تب جب ہم سیکھنے کی کوشش کریں۔